الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وفي جناته يتساءلون عن المجرمين قالوا لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس مالک دو جہاں خالق کائنات نے ہم سب کو کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. کیا بنایا؟ ایمان بنایا. اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں. پوری زمین و آسمان ایک طرف اور ایک ایمان والے کا ایمان ایک طرف، پوری کائنات اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کو ایمان پسند ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے اٹھ جائیں گے، یعنی ایمان والے یہاں سے ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا. پھر دنیا کو بساط چٹائی کی طریقے سے لپیٹ دے گا، یعنی قیامت قائم کر دے گا. پتہ چلا کہ یہ دنیا کا نظام، یہ کائنات کا سسٹم جو اللہ تبارک تعالیٰ چلا رہا ہے وہ ایک ایمان والے کی ایمان کی بدولت چلا رہا ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ ایمان والے کی ایمان کی بدولت چلا رہا ہے. سپوز کر لیجئے خدا نہ خواستہ اس دنیا سے اگر ایمان والے چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا، ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا. اتنی اہم چیز. اور اسی ایمان کو بنانے کے لیے کیا بھائیوں جوانوں، اسی ایمان کو بنانے کے لیے اس روئے زمین پر، دھرتی پر، اس سرشٹی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجے. کیوں بھیجے؟ تاکہ وہ ایمان کو بنائے. تو اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ وہ مالک کائنات نے، وہ خالق دو جہاں نے، اس ایشور نے، مالک نے، پالن ہار نے ہم سب کو ہماری ولادت ایمان والے کے گھروں میں پیدا کی. ہم کو ہیرا بنایا. ہیرا، ایمان کیا ہے؟ ہیرا ہے. ہیرا سے بڑھ کر ہے. ہیرا کی تو قیمت ہوتی ہے، ایمان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. اتنی ہے ایمان قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے. خدا نے ہمیں تراش کر ہیرا بنا دیا. خدا نے ہمیں تراش کر ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار ان پتھروں میں تھا. ہیرا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی نیرانی کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ کسی آنکھ کی پوجا کر رہے ہوتے. اگر کسی نجومی کے گھر میں پیدا ہوتے تو کس کی پوجا کر رہے ہوتے؟ سورج، چاند، ستارے کی پوجا کر رہے ہوتے.
کسی کافر کے یہاں پیدا ہوتے، ہنود کے یہاں پیدا ہوتے تو کسی پتھر، حجر اور شجر اور درخت اور قبر کی پوجا کر رہے ہوتے، اس کو اپنا مالک ماننے ہوتے کہ نہیں ماننے ہوتے؟ حدیث پاک میں کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام او ابا یحفظانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جس گھرانے میں جہاں پیدا ہوتا ہے وہ ماحول، اس کے گھر والے اسی کے اندر اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ایمان برقرار ہے۔ اب ضرورت ہے اس ایمان کو بچانے کی، کیا ہے؟ ایمان لے کر تو پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، اب ضرورت ہم کو ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں تاکہ خاتمہ ہمارے ایمان پر کوئی ایسا عمل نہ کرے، کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے وحدانیت کے خلاف ہے، اللہ کے یکتائیت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ایمان والا ایمان سے پھر جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ ہم ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، جو ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، ایک ایمان والا ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، گالی دینے ہی کے مترادف ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ جو بارش کی ہے یہ خامخواہ بارش کر دی، کتنا گھاٹا، کتنا نقصان، یہ بارش نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بارش صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ پیدا کی ہے۔ اللہ نے جو سردی کی ہے یہ سردی صحیح نہیں ہے، فلاں فصل کے لیے یہ کیا ہانیکارک ہے۔ اس طریقے سے الفاظ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، ہمارے آپ کے ماں باپ کو بنایا، پھر ماں باپ کے ماں باپ کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انسان کو اتنی باریک بھی سے، اتنے حکمت سے، اتنی کاریگری سے بنایا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ ہمارے عقل تو نہیں ہو سکتی۔ یہ عقل کس نے دی ہے؟ بتاؤ بھائی، کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ برین جو دیا ہے، دماغ دیا ہے، برین دیا ہے، اس میں نہ جانے کتنے نسیں ہیں، نہ جانے کتنے خلیہ ہیں، نہ جانے کتنے سیلز ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ کسی جو ہے دماغ والے ڈاکٹر سے پوچھئے، کسی نروے سرجن ڈاکٹر سے پوچھئے تو بتائے گا کہ دماغ کے اندر کتنی کاریگری ہے۔ اگر ایک دماغ کے اندر ایک نس اور ایک تار اگر ادھر کا ادھر ہو گیا تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، ننگا دھڑنگا پھرتا ہے، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے باپ ہو، ننگا ہو جاتا ہے، برہنہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ برہنہ ہو جاتا ہے، گھورے پر لیٹتا ہے، غلاظت کھا لیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، لیٹرین تک کھا لیتا ہے، کچا پچا سب کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے صرف ایک تار کو ہٹا دیا۔ کیا کر دیا؟ ایک تار کو ہٹا دیا۔ تو یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ برین کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو جس نے برین دیا، جس نے دماغ دیا، وہ بنانے والا زیادہ ماہر ہے، بنانے والا زیادہ عقل مند ہے، بنانے والا زیادہ جانکار ہے، کہ جس کو بنایا گیا وہ زیادہ جانکار ہے۔ بتاؤ کون زیادہ جانکار ہے؟ بنانے والا زیادہ جانکار ہوگا نا۔ تو انسان اللہ تبارک تعالیٰ پر تہمت لگاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ بہت جانتے،
اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بارش جو ہو رہی بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا۔ ایسے الفاظ نکال دینے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے پھر جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت ہو گئی تو کیا؟ کفر پر موت ہوگی، ایمان پر موت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ضرورت ہے ہمارے آپ کو ایمان کے بچانے کے لیے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے کہ آدھی روٹی کھا لیں گے لیکن ایمان کو ضرور بچائیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے لیکن اپنی ایمان کی، اسلام کی، اپنے دین کی ضرور حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ دین کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرو گے۔ ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کو بچائے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نعمت کی نہیں نعمت؟ تو یہ آپ نے گلے کے اندر چین کیوں پہنا؟ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی پہنا تھا؟ آپ کے نبی نے کبھی پہنا تھا؟ کسی صحابہ نے پہنا تھا؟ کسی ولی نے پہنا تھا؟ پھر آپ کو پہنا؟ غلط۔ جوانوں، ہاتھ میں چھلا، کڑا اور کان چھیدانا، بالی پہننا اور یہ زیورات جو عورتوں کے گلے میں پہننا، یہ اکاؤنٹنگ ٹو اسلام انلیگل ایوری پرسن بٹ ایوری مین، یہ مردوں کے لیے اسلام نے حرام قرار دیا، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کل قیامت کے دن آگ کا توپ پہنا دیا جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی شخص نے اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کسی کو فالو کیا، کسی یہودی، نصرانی، مجوسی، یہ ویسٹرن کلچر رکھنے والے، یہ مغربی تہذیب رکھنے والے، یہ دین کے دشمن، یہ یہودی، یہ انگریز، ان لوگوں کی آئے فیشن اتاریے بچے سے اتاریے، یہ ان لوگوں کا فیشن ہے۔ ہم ایمان والے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ان کے فیشن سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کا ایمان اس طریقے سے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے اور محسوس نہیں کر پاتے کا محسوس نہیں کر پاتے۔ سوویت یونین کی مسلم ریاستیں جہاں مسلمان علاقے تھے، وہاں کے ہمارے اور آپ جیسے نوجوانوں نے جب مغربی تہذیب کو، ویسٹرن کلچر کو پسند کیا، جب انگریزوں، یہودیوں، نصرانیوں کی تہذیب اور تمدن اور کلچر کو پسند کیا، ان کا پہناوا پہننے لگے، بدبو پہننے لگے، گلے میں صلیب لگانے لگے، ہاتھ میں کڑا پہننے لگے، کان میں بالی پہننے لگے، عورتوں کی طرح بال رکھانے لگے، ایسے ایسے بال جھبڑا کٹنگ کٹاتے ہیں، خنزیر کٹنگ کراتے ہیں کہ ادھر سے نالی بنی ہوتی ہے اور ادھر سے نالا بنا ہوتا ہے، لگ رہا ہے اس میں جہنم کی نالی چلے گی، جہنم کی آگ چلے گی اس کے اندر۔ اس سے ہمارے ایمان کمزور ہوتے۔ جب لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا انگریزوں کو، انگریزوں کی تہذیب کو، تو دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے گئے اور ان سے اسی طریقے سے ایمان سلب ہو گیا، نکلتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہا کہ ان کے باپ اور دادا کبھی ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ اسپین، اندلس، جسے اسپین کہتے، 781 سال مسلمان پوری آزادی کے ساتھ حکومت کرتے رہے، لیکن جب ہمارے نوجوانوں نے انگریزی کلچر کو پسند کیا، جب ویسٹرن تہذیب کو پسند کیا، جب یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے کلچر کو، ان کے ثقافت کو فالو کیا، جب یہ کنجڑی ناچنے والے، یہ سیکس ورکر، ہیروئن اور ہیروز کو، جنہوں نے پورے عالم کے اندر، دنیا کے اندر یہ جو سیکس پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جو ناچ گانے کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب ہمارے نوجوان مسلمان طبقہ نے
پسند کرنے لگے، ان کو فالو کرنے لگے، پیغمبر علیہ السلام کو سنت کو پس پشت ڈالنے لگے۔ پیغمبر نبی کی سنت کو جب لوگوں نے جنازہ نکال دیا، ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور ان ایکٹروں کو کہ نقش قدم پر چلنے لگے، ویسے ہی کھانا، ویسے ہی پینا، ویسے ہی رہنا، سینس آف ڈریسنگ کو اپنا لیا، انہی کا ہیئر کٹنگ اسی کی، سینس آف واکنگ اس کی، سینس آف ایٹنگ ان کی، سینس آف لیونگ ان کی، سینس آف ڈریسنگ ان کی، جتنا طریقہ تھا سب انہی کا پسند کر لیا، اور دھیرے 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 اسلامی طریقے سے، نبی کے طریقے سے، نبی کی سنتوں سے دور ہوتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ سب ملحد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ملحد ہو گئے، اتھیسٹ ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کے باپ و دادا کبھی مسلمان تھے، دین و شریعت کے حامی اور پیروکار۔ تو نوجوانوں، ضرورت ہے اپنے ایمان کو بچانے کی، اور ہمارے ایمان جب بچے گا جب مسجد میں آئیں گے، جب اللہ کی عبادت کریں گے، سب سے پہلے فرسٹ اور آپ کلمہ طیبہ کے بعد، اقرار کے بعد، پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اگر فرسٹ آل آپ سب سے پہلے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بالغ مرد اور عورت کے اوپر اپنے احکام کو فرض کیا، وہ اللہ نے عبادت کو، سجدہ کو، نماز کو۔ اس سے بڑی تقویت ملتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی ختم ہوتی ہے، برائی ختم ہوتی ہے، زناکاری ختم ہوتی ہے۔ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، چاہے سود ہو، جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، فحاشی ہو، عریانت ہو، بے حیائی ہو، یہ نماز ایسی بابرکت عبادت ہے، یہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس معاشرہ کو گناہوں سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، سود خوریوں سے اور دیگر برائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی بدولت میں نہیں کہتا، میرا آپ کا فرق کلام نہیں ہے، کسی میڈیا اور ٹی وی والوں کا، نیوز والوں کا کوئی یہ کلام نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے، کسی ماسٹر اور ڈاکٹر اور بلاسٹر کی بات نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس رب نے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب کہتا ہے کہ جو شخص ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں کو انسان سے کو روک دیتی ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنائے ماتھا، اپنی ناک، اپنائے جبہہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رگڑتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انسان جس کی دنیا کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، افضل ہے، لوگوں کے اندر بڑی رسپیکٹ ہے، چرچا ہے، وہ عہدہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے یا الہی، میں دنیا کا اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود، میرے پاس دولت ہونے کے باوجود، شہرت ہونے کے باوجود، عزت ہونے کے باوجود، ثروت کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود، یا الہی جو میرا وجود ہے یہ آپ کے دیے ہوئے کی وجہ سے وجود ہے، میرا وجود الہی آپ کے وجود کی وجہ سے، اے الہ العالمین، اگر آپ نے مجھ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میرے پاس یہ جو مجھ کو عزت ملی یا عزت نہ ہوتی، یا الہی مجھے وہ دولت نہ ملی ہوتی،
لوگ مجھے ریسپیکٹ کر رہے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، ماسٹر ہوں، میں ٹیچر آف ورڈ ہوں، ورڈ کے اندر میرا اتنا شہرت ہے، ورڈ کے اندر اتنا میں فیمس ہوں، الہی آپ کی وجہ سے آپ نے پیدا کیا ہے۔ وہ آدمی جھکتا رب کے سامنے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم، یا الہی آپ کی ذات پاک ہے، آپ تو بڑی عالی مرتبہ والے ہیں، آپ تو بڑے عظیم ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ ہی سپر پاور ہے، آپ ہی سپر پاور ہے، آپ ہی سپر طاقت ہے، آپ تو پورے دنیا کے حاکموں کے حاکم ہیں، آپ تو حاکم الحاکمین ہیں، آپ سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ یہ کائنات کے اندر جو ذرہ کائنات دکھائی دے رہی ہے، یہ خوبصورت پھول، یہ چٹکتی کلیاں، یہ مہکتے پھول، یہ آبشار، یہ جھرنے، یہ چاند اور ستارے اور سیارے، یہ پہاڑ، یہ بوڑھا آسمان، یہ اتنی بھاری بھرکم زمین، الہی جو اتنا بڑا خلا اسپیس دکھائی دے رہا، رب کریم آپ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ نہ پیدا کرتے تو دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی نہ ہوتا، ذرہ کائنات آپ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، شرف دی ہے، عہدہ دیا ہے، یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے، خیرت دیا ہے، الہی آپ نے دیا ہے، یہ اپنا سر جو آپ نے دیا، بلندی والا سر آپ کے قدموں پر رکھتا ہوں، سبحان ربی الاعلی، الہی آپ کی ذات پاک ہے، دنیا والے کتنا ہی مجھے بڑا سمجھتے ہو، بادشاہ سمجھتے ہو، اعلیٰ سمجھتے ہو الہی، لیکن آپ سے بڑا کوئی اعلیٰ نہیں، برتر نہیں، آپ سے بڑا کوئی ہائی نہیں ہے۔ جب ایک انسان اس خلوص کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے اندر عبادت کا حلاوت پیدا کر دیتا ہے، اور ایٹومیٹکلی اور خود بخود اس سے برائیاں دور ہوتی چلی جاتی، نماز کی برکت کی وجہ سے۔ یہ میرا آپ کا کلام نہیں ہے، کسی پی ایم اور سی ایم کا کلام نہیں، کسی منتری کا وزیر کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، لا یکلم اللہ تبدیلا، اللہ کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اللہ نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو بندہ نماز پڑھتا ہے بے حیائی اور برائی اور جتنی دنیا کی گندگیاں ہیں اس سے وہ پاک اور صاف اور منزہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے وحدانیت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، فرسٹ آل آپ اسلام کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ایک بالغ مرد پر اور بالغ عورت کے اوپر، سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ نماز وہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنے تمام جذبات کا اظہار و اقرار کرتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار و اقرار کرتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے، اگر کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو احکام نازل فرمائے وہ نماز کا حکم نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، نماز بہت اہم چیز ہے، اگر ہم سب پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو اس کی برکت کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا اسلام مضبوط ہوگا، ہم کو تقویت ملے گی۔ جب ہم مسجد کو لازم پکڑ لیں گے، جب مسجد کے ہم اندر آنے جانے لگیں گے، جب ہمارا دل مسجد سے معلق ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آدمی کو قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ لاوے کی طرح جس طریقے سے لاوا بھنتا ہے، چٹکتا ہے، پوری دنیا انسانیت چٹک رہی ہوگی،
کی گر رہی ہوگی، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے، اس آدمی کو دیں گے، اس بندے کو دیں گے، اس نوجوان کو دیں گے جو رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا قلب، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جب مسجد میں آئے گا دین کی بات سنے گا، اپنے علماء سے نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار و اقرار کرے گا، اس کی برکت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے ایمان کو مضبوط بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ ایمان کو مضبوط اور قوی بنا دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے اس کائنات کے اندر، امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسا ہیرا ہے جو اس کا کوئی کائنات کے اندر بدل نہیں ہے۔ جس وقت ایمان والے اس دنیا سے اٹھا لے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس جو ہے دنیا کا نظام درہم برہم کر دے گا، ساری دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں ضرورت ہے، میرے نوجوانوں ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچائیں۔ ہم اپنے ایمان کو جب بچا پائیں گے، جو اپنے مالک کو یاد کریں گے، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں اللہ ہوں، میں ایشور ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں پالنہار ہوں، میں آپ کا رب ہوں، لہذا میری عبادت کیجئے، میرے یاد میں آپ نماز کو قائم کیجئے۔ جب میری یاد میں آپ نماز کو قائم کریں گے، جب آپ مجھ کو یاد رکھیں گے، اے میرے بندے میں ہمہ وقت تجھ کو یاد رکھوں گا، تیری حفاظت کروں گا اور تیری ایمان کی حفاظت کروں گا اور تیری بھی حفاظت کروں گا۔ جب تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا، میں تجھ کو دنیا سے 10 بڑی گنی جنت عطا کروں گا۔ دنیا سے کتنی بڑی؟ ایک ادنا سا ایمان والا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا ایمان بچا کر لے جائے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنا فرمائیں گے؟ 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اگر اپنے ایمان کی ہم خیر چاہتے، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں، مساجد کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم وقت دیں۔ جب اسپین کے لوگوں نے، اندلس کے نوجوانوں نے، جہاں 781 سال مسلمان پوری آزادی کے ساتھ حکومت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، لیکن جب وہ لوگ مسجد میں آنا جانا بند کر دیا، نماز پڑھنا بند کر دیا، اور مغربی تہذیب اور تمدن اور ہیرو اور ہیروئنز، ان ناچنے والے کنجڑیوں اور ان جو بیہودہ فحش کلامی کرنے والے لوگوں کو اپنا رول ماڈل و آئیڈیل بنا لیا، ان کے نقش قدم پر چلنے لگے، ان کی اتباع کرنے لگے، اس سنتوں سے دور ہو گئے، سنتوں کو پچھے پشت ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا، اور ایک ایسا وقت آیا، زمانہ آیا کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں رہا کہ ان کے باپ دادا کبھی ایمان والے تھے، مسلمان تھے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، نوجوانوں اپنے ایمان کو ہم سلامت رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، مساجد میں جائیں اور نماز کو سیکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے جو اگر حساب و کتاب لے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو حساب و کتاب لیں گے، الصلاۃ، نماز کا لیں گے۔ تو بھائی پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے اور اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر برقرار رکھے۔
خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.